قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ ہم لوگ کرناٹک جاتے ہیں، وہاں ویشالی کے کسی آبی کے بابا فیضان تیغی کا بورڈ لگا رہتا ہے۔ چھتیس گڑھ میں فیضان تیغی کے نام پہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ بمبئی میں ابھی دعوت آئی کل پرسوں کہ بابا تیغلی کے نام پہ ایک مجلس ہو رہی ہے، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا اتفاق سے میں خالی نہیں ہوں صاحب۔ بابا تیغلی ایک درویش کا نام تھا، وہ ویشالی کی زمین سے اٹھا، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کیا، اللہ نے اتنی بلندی دے دی کہ آج ہندوستان کے سارے اسٹیٹس میں چھائے ہوئے ہیں۔ اب تیغی سلسلہ ایک ہندوستان کا ایک بڑا سلسلہ ہے، تو ہم لچوں لفظوں کی نہیں مانے، بابا تیغلی کی مانے کہ جس نے مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کیا ہے۔ اس لیے آج کوئی نیا مسلک لے کے آ جائے، ہم اسے اس کے چہرے پہ مار دیں گے۔ بابا تیغلی نے جو مسلک اپنایا ہم اسے اپنا لیں گے۔ بے شک، سبحان نعرہ اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان سرکار سرکاہی، زندہ باد، عرص زندہ باد، تاریخ ملت، زندہ باد، حضرت مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ قاضی باد، شریعت سبحان حضرت اللہ، مفتی علی رضا صاحب قبلہ مصباحی، زندہ باد، زندہ باد۔ بابا تیغلی رحمت اللہ علیہ یہ ایک ایسے ولی کامل، ایسے صوفی درویش کا نام ہے۔ درویشوں کو حالانکہ مسئلہ و مسائل سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ درویشوں کو مطلب ہوتا ہے کس سے؟ چادر پوشی سے۔ آج کل کے جو درویش ہیں، پہلے کے درویش تو ہر 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ کیا پہلے کے بات، درویش کو تو 40 سال تک ان کی نماز فجر قضا نہیں ہوتی تھی، حق وہ ہے۔ رات بھر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو درویش آئے، وہ درویشوں کو چادر سے مطلب ہے، سندر سے مطلب ہے، گاگر سے مطلب ہے، اپنے مریدوں کے بیچ بیٹھا کر کے واضح نصیحت کرنے سے مطلب ہے۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، مریدوں کو بیٹھاتے ہیں، واضح نصیحت کرتے ہیں کہ تم نفس کو مارو اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دو، روزانہ یہ وظیفہ پڑھو، یہ بھی اچھا ہے۔ مگر معلوم ہے آپ کو، اگر اعلیٰ حضرت اسی طرح کے ایک درویش ہوتے اور بابا تیغلی اسی طرح کے ایک درویش ہوتے کہ صرف چند مریدوں کو مرید کرتے اور عرس میں بلاتے، چادر پوشی کرواتے، آج اعلیٰ حضرت کا نام پوری دنیا کی کروڑوں زبان پہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کو آج امریکہ سے لے کے ملیشیا تک کروڑوں مسلمان ان کا نام اپنے ایمان کی پہچان کے طور پر لیتے ہیں، بے شک، اعلیٰ حضرت کا نام۔ اور اعلیٰ حضرت کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایسے نائب پیغمبر کا نام ہے جنہوں نے تحفظ نافوس رسالت کا وہ فریضہ انجام دیا کہ آج اگر جلیل، امتیاز جلیل اگر بمبئی میں تحفظ ناموس رسالت کا جھنڈا لے کے میدان میں آ رہا ہے، آج اسد الدین اویسی اگر مصطفیٰ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے میدان میں آ رہا ہے اور وہ بول رہا ہے، آج اگر دیوبند اور ندوہ اور سہارنپور کا کوئی مولوی اگر تحفظ ناموس رسالت کے لیے کانفرنس کر رہا ہے، تو کل تک جو ہم جیسے سنیوں بریلویوں کو وہ صاحب ٹریڈیشنسٹ کہتا تھا، وہ کہتا تھا یہ روایتی انداز کا یہ کم پڑھا لکھا مسلمان ہے، یہ قبر پجوا ہے، یہ بدعتی ہے۔ ہم رضا کے پیغام عشق رسالت کو عام کرتے تھے، یہ ہمیں دقیانوسی کہتا تھا۔ لیکن آج رضا کا وہی پیغام عشق رسالت آج وہ اپنے گلے میں اس کی چھاپ لے کر وہ میدان میں سیاست کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ آج بھلے ہی امتیاز جلیل بولے یا اسد الدین اویسی بولے یا کوئی ارشد مدنی بولے یا کوئی دہلی کا کوئی الیاسی بولے یا کوئی سعودی عرب کے لوگ مصطفیٰ کی توہین کے خلاف اگر وہاں سے وہ زبان کھولے، تو اس صدی میں حوصلہ دینے والا اور گستاخان رسول کی خبر لینے والا اگر کوئی شخص ہے جس کی تحریک سے متاثر ہو کر دنیا گستاخوں کے خلاف برسر پیکار ہو گئی ہے، تو وہ تحریک دینے والے کا نام امام العشاق احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت کی وہ تحریک سبحان ہو گئی اللہ، پوری سبحان دنیا میں۔ اپنے بیگانے سب اپنا رہے، چاہے وہ خوشی سے مانے یا ناخوشی سے مانے، مگر ماننا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے 12 بنکی میں چند دیوبندی مولیوں نے میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں یہ کہا کہ اگرچہ جلوس محمدی بدعت ہے،
نہیں نکالنا چاہیے، مگر یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے، نکالنا چاہیے، کیا بات مگر یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ یہ اخبار میں نکلا، میں نے اس کو بہت جگہوں پہ میں نے بیان کیا۔ یہ دیکھیں، جو بدعت کہتا تھا لیکن یہ آج وقت کی ضرورت کہہ رہا ہے، اور ایک بڑے جلوس کی قیادت دیوبندی مولوی کانپور میں کر رہا ہے، بمبئی کے بڑے جلوس کی قیادت ایک دیوبندی مولوی آج 50 سال سے بمبئی میں کر رہا ہے، جس کے نزدیک یہ حرام ہے، جس کے نزدیک یہ بدعت ہے، مگر فکر رضا کا جادو سب کے سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ بے شک، اپنے اور سبحان بیگانے اللہ، سبحان سارے اللہ۔ لوگ آج مان چکے ہیں، آج ہاتھوں میں جھنڈا ہے، مکان کے اوپر جھنڈا ہے، مسجدوں کے اوپر جھنڈا ہے، ٹرین کے اوپر جھنڈا ہے، آج پلین سے گلاب کے پھولوں کی بارش ہے، اور آج پوری دنیا میں ہر طرف عید میلاد النبی کے نغمے جاری ہیں۔ صلی اللہ کبھی آپ علیہ نے غور وسلم۔ کیا کہ یہ اسی لیے جاری ہے کہ آج سے 25 سال پہلے آپ کے گاؤں میں 12 وفات بولا جاتا تھا، ہم نے 40 سال پہلے مدرسے میں دیکھا کہ گاؤں کے سارے لوگ 12 وفات کہہ رہے ہیں۔ مدرسے کے ہمارے 10-20 بچے اپنے مولوی صاحب کی نگرانی میں گاؤں کی گلی کوچے میں گھومتے تھے اور کہتے تھے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو ہم لوگ نور کہتے تھے، مگر گاؤں میں سارے سنی دیہاتی کہتے تھے یہ 12 لے رہا ہے، یہ اس کے علم پہ ماتم کیا جائے کہ جس کا باپ ایک بڑا عالم ہندوستان کا گزرا ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا زبردست مناظر اور مبلغ گزرا ہو، اس کا بیٹا پوتا ڈھولک لے کے کیسے بیٹھ گیا، اس کا بیٹا ڈھول باجا کیسے لے کے بیٹھ گیا۔ وہاں سے تو علم نکلتا تھا، وہاں سے کتابیں لکھی جاتی تھی، مگر ظاہر سی بات ہے علم رہے گا تب نہ علم نکلے گا۔ یہاں تو صاحب جہالت ہے، مگر 2 ٹکا کمانے کے لیے سوچا کہ اب تو ہماری لا علمی کا پردہ فاش ہو جائے گا، اس لیے مداری کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور ڈھول بجانا شروع کیا۔ مگر اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مبلغین اسے نہیں چھوڑیں گے کہ تیرا باپ بڑا تھا اور تو اگر اپنے باپ کے طریقے پر عمل کرے گا تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اگر باپ کے مسلک سے ہٹے گا تو پھر تم ہمارے لیے کوئی عزت ہمارے دل میں تیرے لیے نہیں ہوگی۔ تو جہاں علم ہوگا وہاں بدعت کے مٹانے کی بات ہوگی، شریعت اور سنت پہ عمل کرنے کی بات ہوگی، اور جہاں علم نہیں ہوگا وہاں ڈھول کی بات ہوگی۔ جہاں علم ہوگا وہاں فتویٰ لکھا جائے گا، وہاں کتاب پڑھایا جائے گا، وہاں کتاب لکھی جائے گی، وہاں مدرسہ قائم کیا جائے گا، وہاں تحقیق اور ریسرچ کی بات کی جائے گی، وہاں ڈھول اور چادر و گاگر لے کے نہیں رکھا جائے گا۔ وہاں اعلیٰ حضرت کا وہ مسلک، ایک چادر مزار پہ ڈال دی جائے اور جب تک وہ چادر پرانی اور بوسیدہ نہ ہو دوسری چادر نہیں ڈالی جائے، تاکہ جس طرح خانہ کعبہ کے اوپر غلاف دنیا کے سارے مکانات سے امتیاز کی خاطر ہے، اسی طرح عام قبروں سے اللہ کے ولی کی قبر کے امتیاز کے لیے پہچان کے لیے اس پر ایک چادر ڈال دی جائے، اور جب تک وہ چادر پرانی نہ ہو دوسری نہیں ڈالی جائے، تاکہ جاہل مسلمان چادر چڑھانے کی ایک رسم نہ بنا لے، چادر چڑھانے کی منت نہ مانگنے لگے۔ آج جو یہ کام ہو گیا تو چادر چڑھاؤں گا، یہ کام ہو گیا چادر چڑھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے اس کی مخالفت کی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ایک چادر پڑی رہے، دوسری اس وقت تک مت ڈالنا جب تک کہ پہلی چادر پرانی نہ ہو جائے، لیکن ہم لوگوں نے نہیں مانا، تو آج باضابطہ نماز ختم ہو گئی، چادر چڑھانے کی ایک رسم جاری ہو گئی، چادر چڑھانے کی ایک رسم جاری ہو گئی، اور اسی کو دکھا دکھا کے بدعقیدہ وہ ہمارے بیٹوں کو پڑھے لکھوں کو ہم سے کھینچ کر وہابیت کی گود میں بٹھا رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو مثال دے کر صاحب وہ وہابی ہمارے بچوں کو چھین رہا ہے، اگر وہ مسلک کے خلاف ہے ان چیزوں کو بٹھا دیا جائے، اس کو بند کیا جائے اور بتایا جائے کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام، تم آج بولتا ہے میرے امام نے 100 سال پہلے کہا ہے، قبر کا طواف حرام، تم آج بولتا ہے میرے امام نے 100 سال پہلے کہا ہے، چادر چڑھانے کی رسم کو تو ایک بدعت اور جاہلانہ رسم آج کہتا ہے، میرے امام نے 100 سال پہلے اس کو جاہلانہ رسم کہا ہے، ایک چادر پڑی رہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت مجدد البدعات کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت بدعتوں کی جڑوں کے اکھاڑنے والے اسلام کے زبردست مبلغ کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ مفتی سلمان اجہری صاحب کے لیے اور قمر عثمان غنی صاحب کے لیے فلسطین اور غزہ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ رب و تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی احمد مصطفیٰ
محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں غیب سے انہیں مدد عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین حضرات، ہمارے یتیم ٹرسٹ چینل پہ اگر نئے جڑے ہیں، پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، خدا حافظ، اپنا خیال رکھے، رب و تبارک و تعالی ہم سبھی کو ایمان پر اس دنیا سے اٹھائے اور ہم سبھی کو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول